أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ اور نہ چھپاؤ دیدہ اور دنستہ، جبکہ تم جانتے ہو، جانتے ہو۔ تو یہ ولا تلبسوا الحق، دیکھو نا، لا تلبسوا، لبسا یلبسو، لا تلبسو تو نہیں کا صیغہ ہے، شاعر کہتے ہیں لا تخلطو، تلبسو کی تفسیر تخلطو سے کی ہے، خلطا یخلطو، اس سے کی ہے کہ نہ تم ملاؤ الحق، حق سے مراد شاعر کہتے ہیں الذی انزلت علیکم، حق وہ جو میں نے تم پر اتارا، قرآن جو میں نے تم پر اتارا، اس کو نہ ملاؤ بالباطل، باطل کے ساتھ۔ کیا باطل سے مراد؟ شاعر کہتے ہیں الذی تفترونہ، جو تم گڑھتے ہو، اپنی طرف سے کہتے ہو یہ قرآن ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، حق کو نہ ملاؤ۔ ولا تکتموا الحق، اور تم حق کو نہ چھپاؤ۔ یہاں شاعر کہتے ہیں الحق سے مراد نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے؟ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفت۔ تو آپ دیکھو پیچھے بھی پڑھا، یہاں بھی پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ ہوتی چھپا دیتے۔ آج بات کلمہ پڑھ کے حضور کی صفت سے چڑھتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں اور چھپاتے ہیں، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ کہاں وہ یہودی جو حضور کی صفتیں چھپا کے حرام کھاتے تھے، وہ واضح نہیں کرتے تھے کہ آپ کی یہ شان ہے، یہ شان ہے، یہ شان ہے۔ تو یہ دیکھیں شاعر بار بار لا رہی ہیں کہ اللہ، اس سے مراد کیا ہے؟ نعت مصطفیٰ، نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو نہ چھپاؤ، میرے محبوب کی شان کو نہ چھپاؤ۔ وانتم، حالانکہ تم جانتے ہو کہ انہ حق، حالانکہ تم جانتے ہو کہ وہ حق ہے، کیا ہے؟ یہ جو عبارت محذوف تھی وہ نکالی کہ انتم تعلمون، تو تعلمون کا مفعول کہاں ہے؟ کہ انہ حق، حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی جان بوجھ کر تم ایسا کام کرتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ انہ حق، یہی حق ہے، یہی حق ہے۔ اب یہاں دیکھیں شاعر کیا کہتے ہیں، یہ جو جلالین کے آگے شاعر ہیں، یعنی ایک تو علامہ عبد الرحمن جنید سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہے نا، اب یہ جو ساتھ جو اس کی شرح ہے، حاشیہ کہہ لیں اس کا، اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت دیکھیں خطاب تو یہودیوں کو ہے نا، لیکن عام ہے، صرف یہودی نہیں، جو یہودیوں والا کام کرے گا اس کو بھی آیت شامل ہے، اس کو بھی، یعنی بس جس نے رشوت لی، جس نے علی تغییر حق، علی فمن اخذ الرشوۃ علی تغییر حق، جو حق کے بدلنے پر رشوت لے، کیا؟ وَإِبْطَالِهِ، اور حق کو باطل کرنے میں رشوت لے، کیا کریں؟ نہیں، ایک یہ اس کو بھی شامل ہے کہ نہ لو، نہ چھپاؤ حق کو، نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، ذلیل قیمت لیتے ہو، ٹھیک ہے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ حق ہے۔ تو بس کہتے ہیں یہ ہر اس کو شامل ہے جس نے رشوت لی حق کو بدلنے کے ساتھ اور اس کو باطل کے ساتھ، اور اس کے حق کو باطل کرنے کی پر رشوت لی، یا پھر وہ جو اس پر واجب تعلیم ہے، واجب، اس سے رک گیا، یعنی جو اس پر سکھانا واجب تھا، سکھانا، اس نے اپنے آپ اس سے کیا کر لیا؟ رک، نہیں سکھا رہا، حالانکہ اس پر واجب ہے سکھانا، اور جو اس کو علم تھا اس کا ادا کرنا اس پر واجب تھا، اس پر، تو اس نے کیا کیا؟ اس سے رک گیا، کیا؟ رک گیا کہ اب اس پر علم ہے، اس نے سیکھا ہے، سکھانا اس پر واجب ہے، نہیں سکھا رہا، اور اس پر ادا کرنا جو اس پر علم تھا، اس کا ادا کرنا واجب تھا، وہ ادا نہیں کر رہا، یعنی گونگا شیطان بن گیا، کیا؟ دیکھو آپ بھی حق چھپا رہے ہیں، نہیں بھی آگا۔ آج کے دور میں آپ دیکھ لو کتنے گونگے شیطان ہیں، پتہ بھی ہے کہ حق یہ ہے، باطل یہ ہے، پھر بھی نہیں بولتے، پھر بھی جہاں بولنا نہیں بولتے، یا یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم جیل میں نہ چلے جائیں
تکلیفیں نہ آئیں، پریشانیاں نہ آئیں، یا یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ ہماری ٹیپ ٹاپ ہی نہ چلی جائے، ظاہری راحت، مال جو آ رہا ہے وہ رک جائے گا، ویو کم ہو جائیں گے، ویو کم ہو جائیں گے، شہرت کم ملے گی، شہرت تو ظاہر ہے جو بندے اللہ کے لیے اٹھتی ہیں، حق کو واضح کرتے ہیں، جو ان کا حق ہے وہ ادا کرتے ہیں، تو وہ مخالفتیں تو ہوتی ہیں، تکلیفیں صوبتیں آتی ہیں، ان کے ساتھ تھوڑی ہی ہوتی ہیں، لیکن وہ تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن جن کے ساتھ رب ہو وہ تھوڑے نہیں ہوتے، جن کے ساتھ تو پھر ان کے ساتھ رب ہوتا ہے، تو جب رب ہے تو پھر سب ہے، اللہ المولا فالکل، جس کا رب اس کا سب، جس کا اگرچہ تکلیفیں پریشانیاں ہیں لیکن گونگا شیطان نہیں بننا، جو آپ پہ واجب اور لازم ہے اس کو ادا کرنا ہے، تو اس سے یا وہ مراد ہے جو حق کو چھپاتے ہیں، حق کو ملاتے ہیں باطل کے ساتھ، یعنی یا تعلیم جو ان کو دینا واجب تھی وہ چھپاتے ہیں، سکھانا واجب تھا وہ نہیں ادا کرتے، یا پھر علم جو اس کا ظاہر کرنا ادا کرنا واجب تھا اسے کیا کرتے ہیں، اسے رک جاتے ہیں، کہتے ہیں یا وہ لوگ یہاں مراد ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ اور وقت تعین علیہ حتی یاخذ علی اجرا فقد دخل فی المقتضى الآیہ، تو تحقیق ان پر متعین ہو گیا یہاں تک کہ اس پر وہ اجرت لیں، تو پھر وہ آیت کے مقتضا میں داخل ہے، کیا کریں؟ پھر اس کے اوپر اجرت لے رہے ہیں، نہ حق واضح کر رہے ہیں، حق کو چھپا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آگے جو جتنا بھی سسٹم ہے پھر اجرت لیں، تو یہ آیت میں شامل ہیں کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور آگے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم علما لا يبتغي به وجه الله ولا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة أي ريحها فمن رهب وصاحب التقوى لا يأخذ ولا علم عوضا ولا وصية۔ یہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص علم سیکھے اور اس سے اللہ کی رضا نہ چاہے، علم لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ راضی نہ ہو، استغفر اللہ، وہ اللہ کی رضا نہ چاہتے ہوئے علم سیکھ رہا ہے، یعنی کوئی دنیاوی مفاد ہے اس کے لیے علم حاصل کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل نہیں کر رہا، علم تو حاصل سیکھے لیکن اللہ کی رضا نہ چاہے، اللہ کی، اور نہیں اسے سیکھتا، نہیں اسے مگر اس لیے کہ اسے دنیا کا مال ملے، اسے وہ اللہ کی رضا نہیں چاہتا اور اس لیے علم سیکھتا ہے کہ اسے دنیا کا مال و متاع ملے، دنیا کا مال و متاع ملے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، قیامت کے دن جنت میں ایک جانا اور ایک جنت کی خوشبو کا پایا جانا، تو اتنی نحوست کہ دنیا کے لیے علم سیکھ رہا ہے، تو اللہ کے لیے سیکھنا ہے کہ دنیا کے لیے سیکھنا، ٹیپ ٹاپ کے لیے، مال و متاع کے لیے، ویو کے لیے، شہرت کے لیے، حب جاہ، حب دنیا کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے۔ تو جو حب دنیا رکھ کے دنیا کی محبت رکھتا ہے، دنیا کے لیے سیکھتا ہے، چاہتا ہے، فرمایا قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، جنت کی۔ وہ جو ڈر جاتے ہیں وہ صاحب تقوی ہیں، وہ اپنے علم پر کوئی عوض نہیں لیتے، نہ اپنی وصیت نصیحت پر، نہ اپنی کوئی نہیں لیتے، کیا؟ بلکہ وہ حق کو واضح کرتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ تو پیسے کے مطالبے نہیں کرتے، وہ تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں بلکہ یبین الحق، وہ حق کو واضح کرتے ہیں، جس کو حق کو واضح کرتے ہیں، اور حق ان سے نکلتا ہے، حق ان کے سینے سے حق نکلتا ہے، تو وہ حق کو صادر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ انہیں خوف لاحق ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اور وہ ڈرتی ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ تو جو حق کو ظاہر کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ انہیں خوف بھی لاحق نہیں ہوتا، کیسے وہ لاحق ہوگا کہ وہ حق کو ظاہر کر رہے ہیں، کس کو؟ حق کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے کسی ایک کی ہیبت نہ روکے،
ہیبت نہ روکے کہ وہ کہے کیا، حق کہے یا حق کے ساتھ کھڑا ہو جائے، حق کے ساتھ۔ دیکھو نا، جو اللہ سے ڈرتا ہے وصیت نصیحت اللہ کے لیے، وہ پھر حق بیان کرنے میں کسی سے نہیں ڈرتا، کسی سے۔ اس آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی ہیں کہ تم میں سے کسی ایک کی ہیبت، ٹھیک ہے، وہ نہ روکے کہ وہ حق کے ساتھ کہے یا حق کے ساتھ کھڑا ہو، تو حق کے ساتھ کھڑے ہونے سے نہ روکے اور حق کے ساتھ حق کہنے سے نہ روکے جبکہ وہ ہے، جبکہ، اب سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے ڈرنا تو اللہ سے ڈرنا ہے، حق بات کرنی ہے، حق کا پرچم بلند کرنا ہے، حق کا عدم بدار بننا ہے، نہ کسی کا خوف تمہیں روک سکے حق کہنے سے اور حق کے ساتھ کھڑے ہونے سے۔ صرف دیکھنا ہے کہ اللہ عز و جل کیا فرما رہا ہے اور اللہ کے محبوب کیا فرما رہے ہیں اور حق کس کے ساتھ ہے، حق۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور علماء نے اختلاف کیا اس بات میں، مختلف العلماء فی اخذ الاجرت علی تعلیم القرآن والعلم، کیا تعلیم قرآن، تعلیم اور علم قرآن پر یہ جو آیت کریمہ آئی ہے اس کی وجہ سے اجرت لینا جائز ہے کہ نہیں؟ اجرت، اب میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ واختلف العلماء، واختلف العلماء، علماء نے اختلاف کیا کس بات میں؟ فی اخذ الاجرت، فی اخذ الاجرت علی تعلیم القرآن والعلم لہذا الآیہ، اس آیت کے ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، نہ تم میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام لو۔ تو کیا تعلیم قرآن اور علم قرآن، علم قرآن پر اجرت لے سکتے ہیں؟ اجرت لے سکتے ہیں؟ تو اس میں علماء نے کیا کیا؟ اختلاف کیا اور کہا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، ولا کہ نہ لو میری آیتوں کے بدلے ثمنا قلیل، سمجھ آ گئی؟ والفتوی فی ھذا الزمان، یعنی پہلے یہی تھا کہ نہیں اجرت نہیں لے سکتے، متقدمین علماء اور پہلے ہمارے علماء ان کے نزدیک اجرت لینا جائز نہیں تھا، جائز، لیکن کہتے ہیں کہ والفتوی فی ھذا الزمان فی ھذا علی جواز الاستجاری، علی جواز تعلیم القرآنی، تعلیم والفقہ وغیرہ لئلا یضیع، لئلا، کہتے ہیں ہمارے زمانے میں تعلیم قرآن پر اجرت لینا، تعلیم فقہ پر، فقہ سکھانے پر اجرت لینا جائز ہے، فتویٰ اس پہ ہے، جائز ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ ضائع ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی؟ تعلیم قرآن بھی اور فقہ بھی، تعلیم، پھر جب تنہا مقرر نہیں ہوگی، اجرت نہیں دی جائے گی تو وہ بھی کام کریں گے، ظاہر ہے ان کا بھی پیٹ ہے، جسم کے بھی تقاضے ہیں، پھر شادی، بچے، اپنے حقوق ہیں، تو پھر وہ اس میں لگ جائیں گے، اس میں تو دین کون پھیلائے گا؟ پھر کیا ہو جائے گا؟ تعلیم قرآن بھی ضائع ہو جائے گی اور تعلیم فقہ بھی ضائع ہو جائے گی۔ تو اس ضرورت کے پیش نظر، اس پیش نظر اس کے جواز کا فتویٰ دیا، سمجھ آ رہی ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، اور یہ حدیث پیش کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر تم نے اجرت لی، جس پر تم اجرت لیتے ہو، ان میں سے زیادہ حق رکھتا ہے، جو حق رکھتا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ تو اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کی کتاب بھی اجرت لے سکتی ہیں، کہ جس پہ تم اجرت لیتے ہو ان میں سے زیادہ حق رکھتا ہے، تو جو زیادہ حق رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، سمجھ آ گئی؟ یہ حدیث کوڈ کی ساتھ والآیہ فی حق من تعین علیہ تعلیم، اور آیت اس کے حق میں ہے جس پر تعلیم متعین ہوئی، کیا ہوئی؟
فابا، پھر اس نے انکار کر دیا. کیا؟ یہ اس کے بارے میں کہتے ہیں آیت اس کے بارے میں جس پر تعلیم سکھانا متعین ہوا، پھر اس نے سکھانے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. حتی یقضی اجرا، یہاں تک کہ اس پر اجرت لے. کیا لے؟ وہ کہتا ہے میں نے بغیر پیسے کے پڑھانا ہی نہیں. یہ بات کہہ رہے ہیں. تو اسے کہا کہ تو پہ متعین ہے تو علم سکھا. کہتا نہ، انکار کیا. کب کیسے سکھاؤں گا؟ مال دو گے تو سکھاؤں گا. کیا؟ مال دو گے تو سکھاؤں گا. تو کہتے ہیں یہ اس کے حق میں آیت ہے کہ جو بغیر پیسے کے سکھاتے ہی نہیں دین. بغیر بس وہ کہتا نہیں پیسے کے بغیر تو سکھانا ہی نہیں، اور اس پہ سکھانا متعین ہے. ٹھیک ہے، مقرر ہو چکا ہے. سمجھ آ گئی؟ وہ کہتے ہیں رہا جب اس پر سکھانا مقرر نہ ہو، فَإِمَّا، جب اذا لم يتعین، جب متعین نہ ہو، فَيَجُوزُ لَهَا، تو اخذ الاجرت بدلیل سنہ فی ذالک، جب اس پر سکھانا معین نہ ہو اور مقرر نہ ہو کہ تم نے سکھانا ہے، یہ اس کی ڈیوٹی و ذمہ داری نہیں ہے، تو پھر اب وہ یہ ڈیوٹی و ذمہ داری نہیں نہ سکھانے کی، تو اس کی پابندی کوئی نہیں، تو اب وہ جو ہے نا وہ اجرت دے کر سکھائے تو یہ جائز ہے، کیونکہ دلیل سنہ، سنت کی دلیل کے ساتھ، سنت کی اس میں پیچھے بھی وہ بیان ہوا حدیث پاک میں آیا. تو اب جب اس کے لیے سکھانا متعین اور مقرر نہیں، تو پھر اب وہ کہے کہ مجھے یہ اجرت ہو تو میں سکھا دوں، تو پھر اس کے لیے یہ کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا بدلیل سنت، سنت کی دلیل کے ساتھ، سنت کی دلیل کے ساتھ. یوں ہی کہتے ہیں وقضا، یوں ہی یجوز الامام والمؤذن وامثالهما اخذ الاجرت، یوں ہی امام کی اجرت لینا جائز ہے، مؤذن کی اجرت لینا جائز ہے، اور ان جیسوں کی اجرت لینا جائز ہے. وفی الدر المختار، در مختار میں ہے لا لاجل طاعاتی، طاعات کی وجہ سے نہیں. کس کی؟ دیکھو اللہ کی اطاعت کرنی ہے، میں نے بھی نماز پڑھنی ہے، آپ نے بھی نماز پڑھنی ہے، میں نے بھی قرآن پڑھنا ہے، یہ اللہ پاک کی اطاعت ہے، فرض ادا دینی ہے، اللہ پاک کی اطاعت ہے. اب بندہ کہ میں نے اس اطاعت پر لینی ہے، کہتے ہیں لا طاعت، طاعت کی وجہ سے نہیں. کس کی؟ طاعت تو ہم نے کرنی ہے، ہم پہ لازم بھی ہے، ہم نے وہ فرما برداری کرنی ہے طاعت کی وجہ. مثل الاذان والحج والامامہ وتعلیم القرآن والفقہ، یعنی اذان جو اطاعت ہے اللہ کی، حج ہے، امامت ہے، تعلیم قرآن ہے، فقہ ہے، نہ کہ اس کی وجہ سے، نہ کہ. اور کہتے ہیں وہ یفتہ الجوم، آج کے دن جو فتویٰ دیا جاتا ہے، آج کے دن بصحتہ ہی، بھی اس کے صحیح ہونے کے ساتھ، اس کی کیا لتعلیم القرآن والفقہ والامامتی و اذانی، یعنی تعلیم قرآن، فقہ، امامت اور اذان کی تعلیم کے لیے اجرت لینا جائز ہے. آج کے دن اسی پہ فتویٰ دیا جاتا ہے. وفی الہدایہ، اور ہدایہ میں ہے وہ بعض مشائخنا، ہمارے بعض مشائخ نے استحسن الاستجارہ علی تعلیم القرآنی الجومہ، ہدایہ میں تو یہاں تک موجود ہے کہ آج کے دن ہمارے علماء نے اسے اچھا سمجھا ہے، اسے قرآن کی تعلیم پر اجرت لینے کو، قرآن کی مستحسن سمجھا، اچھا سمجھا، یہ اچھا کام ہے قرآن کی تعلیم پر اجرت لینا. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ لِأَنَّهُ ظَهَرَ التَّوَانِي فِي الْأُمُورِ الدِّینِیَّةِ فِي الْأُمُورِ فَفِي الْإِمْتِنَاعِ يَضِيعُ حِفْظُ الْقُرْآنِ وَعَلِى الْفَتْوَى. کہتے ہیں کیوں؟ اس دور میں اور اس ہدایہ میں، وہ کب کا دور ہے اور اب کا دور، جہاں ہے پیسے پہ زور اور ہر طرف ہے مال و متاع کا شور. نعت خواں بھی بغیر پیسے کے نہیں آتے، نعت خواں حالانکہ ان کو پیسے دینے چاہیے، ان سے مطالبہ کرنا چاہیے. یہاں تو مسئلہ بن رہا ہے تعلیم قرآن کا، یہاں تو مسئلہ بن رہا ہے تعلیم فقہ کا، یہاں تو مسئلہ بن رہا ہے اذان کا، یہاں تو مسئلہ بن رہا ہے مؤذن کا. اب دیکھو یہ جو شاعر اسلام ہیں اور قرآن کی تعلیم ہے جو ہمارے لیے ضروری بھی ہیں، ان کے لیے تو ادھر مسئلہ تھا کہ ان کو تنخواہ دینی ہے کہ نہیں دینی، اجرت. یہاں ہمارے یہاں نعت خوانوں کو پیسہ دے کے بلایا جا رہا ہے جو جائز نہیں ہے. اور یہاں علماء اختلاف کرتے ہوئے بالآخر انہوں نے کہا کہ زمانہ بدل گیا اور اب
ہدایہ کہتے ہیں صاحب ہدایہ کہ ہدایہ میں کہ بعد مشاہد نے اچھا بھی سمجھا، اسے اجرت ہے کہتے ہیں اس لیے کہ سستی ظاہر ہو گئی ہے. کیا ہو گئی ہے؟ کس میں؟ امور دینیہ میں. دینی امور میں لوگ سست ہو گئے ہیں. دینی علم بھی حاصل نہیں کرنا، عمل بھی نہیں کرنا، اتنی سستی ہو گئی ہے. تو اجرت نہ دی جائے تو دین تو پہ جاتا رہے گا نا، دین ضائع ہو جائے گا. سمجھ آ گئی؟ تعلیم قرآن ضائع ہو جائے گی، تعلیم فقہ ضائع ہوگی. تو اب کے دور میں تو یہ اجرت لینا مستحسن ہے. کیا ہے؟ کہاں یہ آج کے دور میں مستحسن ہے؟ کسی ایک نے یہ لکھا کہ ناز پڑھنے میں اتنے پیسے لینا. یہاں تو مسئلہ تعلیم قرآن کا ہے، تعلیم فقہ کا ہے. تو کہتے ہیں آج کے دور میں سستی ظاہر ہو گئی ہے، لوگ تو دور ہو رہے ہیں. اور یہاں اگر نہ تعلیم اجرت نہ لی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر قرآن کا حفظ بھی ضائع ہو جائے گا، حفظ قرآن بھی ضائع ہو جائے گا. تو اس ضرورت کے پیش نظر تو پھر قرآن سکھانے والے، فقہ سکھانے والے، دین سکھانے والے، امامت کرنے والے، مؤذن، ان کے لیے پھر تنخواہ کا لینا مستحسن قرار دیا اور اسے جائز قرار دیا. اسے تو مجھے بتاؤ باقی کہاں جائیں گے؟ باقی کہاں جائیں؟ لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جو بیان کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں اور علماء ہیں، پیسے لیتے ہیں، جائز تو ہے لیکن ثواب نہیں ہے. اسی طرح کہ جو تعلیم ڈن کر کے تعلیم دیتے ہیں، سکھاتے ہیں کیونکہ ضرورت ہے، جائز ہے، اچھا ہے. کیا ہے؟ اچھا ہے. تو یہ خطابات، یہ دوسرے اگر یہ ثواب لینا چاہیں تو بغیر مطالبے کے آئیں گے. اگر ثواب نہیں، پیسہ لینا ہے تو جائز ہے، تو پھر مطالبہ کر کے آئیں گے تو پھر ثواب نہیں ملے گا، لیکن جائز ان کے لیے ہے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں پھر نعت خواں یہ دوسروں کے لیے کیسے جائز ہوگا؟ یہ تو مسئلہ کن کا بنا ہوا ہے؟ علماء کا. سمجھ آئی کہ نہیں اس کی؟ تو کہتے ہیں وہ علیہ الفتویٰ، اور اسی پر فتویٰ ہے، اور اس پر اور کفایہ میں ہے وقضا یفتہ، اور یوں ہی فتویٰ دیا جاتا ہے بجواز اجازت علی تعلیم الفقہ. کیا؟ تعلیم فقہ پر اجازت کے جواز کے ساتھ. وقال الامام خرازی فی زماننا یجوز للامام والمؤذن والمعلم اخذ الاجرہ کذا فی الروضۃ انتہا وبیع المصحف لیس بیع القرآن بل هو مع الورق. یہ اب یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے اس دور میں فقہ کے سکھانے پر بھی اجرت لینا جائز ہے. اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے. اور یہاں تک انہوں نے کہا امام خرازی اپنے کہتے ہیں ہمارے زمانے میں انہوں نے کہا کہ امام کے لیے، مؤذن کے لیے بھی جائز ہے، معلم کے لیے بھی جائز ہے اجرت کا لینا. یہ طاعت پر نہیں لے رہے، وقت پہ لے رہے ہیں، اجارہ ہے اور یہ پڑھا رہے ہیں. اگر ان کو پیچھے کر دیں گے تو پھر دین ضائع ہو جائے گا اور سستی بڑی آ گئی ہے. تو کہتے ہیں یوں ہی روزہ میں بھی ہے. اور مصحف کی بیع کرنا، کس کی؟ اب مصحف کو کہتے ہیں بیچ کے، مصحف کو نہیں بیچتے. کون قرآن کو بیچتا ہے؟ یہ جو آیت پڑھی ولا تشتروا بآیاتی، تو قرآن کو نہیں بیچتے، قرآن کو. تو پھر کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ مصحف کو بیچنا، یہ قرآن کو بیچنا نہیں ہے بلکہ یہ ورق کے ساتھ ہوتا ہے. تو ورق کا اور گتے کا اس کی بیع ہوتی ہے، اس کی بیع ہوتی ہے. اور کاتب نے اپنے ہاتھوں سے عمل کیا ہوتا ہے تو یہ اس کی بیع لیتا ہے. واللہ تعالی اعلم بالصواب.